یہ ہے استخدوس. اچھا جی یہ ایک پھول ہوتے ہیں. یہ کستون دنیا سے آیا ہے کوئی؟ یہ استخدوس ہے. اس کو آپ گوگل پہ لکھیں گے تو اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے دماغ کا جھاڑو. جی آپ اس کو لکھیں گے دماغ کا جھاڑو. جی اس کا معنی ہی یہی ہے دماغ کا جھاڑو. او مائی گاڈ اتنی تیز خوشبو. جی جسٹ لائک اے پرفیوم. جی یہ استخدوس ہے. دماغ کا جھاڑو مطلب یہ دماغ سے خشکی صاف کر دے گا. ویلکم بیک. حکیم مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نیند کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسباب ہیں اس کے کچھ ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. کچھ نقصانات جو نیند نہ پوری کرنے کی وجہ سے جسم میں ہو جاتے ہیں, ایسے پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ بیماریاں, ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. جی جی اسباب میں بہت ساری چیزیں. کچھ ہوتی ہے نیند کی کمی عارضی, مطلب وہ وقتی ہوتی ہے. مطلب آپ کوئی جگہ چینج کرتے ہیں, کسی اور سٹی میں یا کسی اور جگہ میں جاتے ہیں تو جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, یا جو آپ کا بستر ہوتا ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے. ایٹماسفیئر چینجنگ جو ہوتی ہے, آب و ہوا کی تبدیلی جو ہوتی ہے, وہ بھی نیند کی کمی کے جو ہے وہ اسباب بن جاتی ہے. کسی اور علاقے میں جا کے وہاں کا پانی جو ہے وہ راس نہیں آ رہا ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں عارضی اسباب نیند نہ آنے کے. یہ تو کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ اگر ان کی طرف تھوڑی توجہ کی جائے تو پھر یہ ختم ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بیماری بن چکے ہوتے ہیں. مطلب پہلے ہم عادتاً جاگتے ہیں, دوست بیٹھے رات ساری گپیں لگاتے رہے. مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اندھیرا چھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, بسم اللہ شریف پڑھ کے تو اپنے گھر کے جو دروازے ہیں اس کو بند کر دو, اور بسم اللہ پڑھ کے گھر کے چراغ بند کر دو, اور جو بچے ہیں ان کو گھر سے باہر نہ جانے دو, کیونکہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر شیاطین کا نزول ہوتا ہے. تو شیاطین کیا کام کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ اس کو میں اتنی دیر تک جگائے رکھوں کہ رات کا وہ حصہ جس حصے میں اس نے اپنے مالک کے آگے پیش ہونا ہے یا اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, میں وہ والا حصہ اسے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ گم کر دوں, اس کو وہ ٹائم آنے ہی نہ دوں. تو پھر موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اذان سے پہلے کا وقت جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے, یہ میں اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے جسم پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اثر انداز ہوتی ہیں, تو ان کی وجہ سے پھر اس کے اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ہم پھر 3 بجے سوتے ہیں, پہلے گپیں شپیں لگاتے ہوئے سوتے ہیں, پھر چند ماہ کے بعد ہمیں اتنے وقت سے پہلے نیند ہی نہیں آتی ہے. پھر جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہی ہماری بیماری بن جاتی ہے, دماغی طور پر ہمیں عادت بن جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں خدا نہ خواستہ نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. جب ہم نیند کی گولیاں کے عادی ہو جاتے ہیں تو نوجوان جو نیند پوری کرنے کے لیے کچھ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ان میں پھر بالوں کا جلدی گرنا, بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہو جانا, دل کے عارضے میں مبتلا ہو جانا, نظر کی کمزوری میں مبتلا ہو جانا, ڈپریشن کے مریض ہو جانا, انزائٹی ہو جانا, اور بہت زیادہ پٹھوں پہ اکڑاؤ بڑھ جانا. مطلب مزاج کے اندر ایک تلخی, نفرت, اکیلا, تنہائی پسند. سر کیا نیند میں جو کلولہ ہوتا ہے جو دن کے ٹائم پہ تھوڑا بہت لیتے ہیں, کیا وہ ضروری ہوتا ہے کہ رات کو جب اگر کوئی انسان بہت ارلی رائزر ہے, جو اٹھتے ہیں, جیسے ہمارے بھائی حضرات جو صبح آتے ہیں کام پہ ارلی اٹھتے ہیں, تو اس کے بعد اگر یہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک نہیں سوتے یا 12 بجے سو جاتے ہیں ڈیڈ ٹو ڈیڈ بھی, تو کیا بیچ میں ایک نیند کا بھی ان کو شاٹ لینا پڑے گا؟ بالکل 1-2 گھنٹہ لیں گے تو یہ تو لمبی عمر پانے کا ایک وظیفہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا. ہمارے عبادات مذہبی طور پر دیکھیں نا تو ہمارے لیے صحت ہی صحت لے کر آتے ہیں. بے شک ساری رات آپ کے اعزاز سوئے ہوئے, صبح صبح اللہ نے فجر کی نماز رکھ دی, اٹھو بھائی پوری ایکسرسائز بھی ہو جائے, پورا چہرہ بھی دھو, سارا کچھ آپ کی بلڈ سرکولیشن ہو جائے, ایکٹیو ہو جائیں, صاف ستھرے بھی ہو جائیں, آپ کے جسم کا نظام بالکل اپنی فطرت کے حساب سے ہو جائے, تازہ ہوا بھی کھا لیں, تازہ ہوا کھا لیں. بالکل. پھر ظہر تک دیکھیں کتنا دورانی ہے. یہ واحد ایک نمازیں 2 ہیں جن کے اندر زیادہ وقفہ ہے, فجر کے اور ظہر کے دوران, کیونکہ اس میں آپ بڑا کام کر سکتے ہیں. پھر ایک دم آپ نے کام کیا, پھر ایسا لگا کہ چہرے پر گرد و غبار آ گیا ہے, پھر ایسا لگا کہ تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی, اللہ نے پھر نماز ظہر رکھ دی کہ فوری طور پر پھر نماز ظہر پڑھو, پھر چہرے پر چھینٹے لگاؤ, پھر جسم کو صاف کرو, پھر باڈی کو تھوڑا وارم اپ کرو. پھر یہ جو ظہر کے بعد کا ٹائم ہے, ظہر سے عصر تک کا ٹائم ہے, اس کے بیچ میں یہ کلولہ جو ہے نا یہ لیا جا سکتا ہے؟ جی ظہر سے پہلے اگر جن لوگوں کے پاس وقت ہے تو ظہر سے پہلے 1-8 گھنٹہ بھی لیا جا سکتا ہے. ہاں جی, جن کے پاس وقت ہے وہ ظہر کے بعد بھی 1-8 گھنٹہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ارے واہ. سر آئیے ذرا دوائیوں کی طرف آتے ہیں, کچھ علاج تجویز کیجیے گا دیکھنے
دیکھنے والوں کو. سب سے پہلے ادھر ایک جو پاؤڈر آپ گرائنڈ کروا رہے تھے حمزہ لا کے دیجیے گا, وہ کس چیز کے لیے کرایا ہے اور وہ کیا چیز یہاں پر استعمال کی آپ نے, وہ بھی لائیو بتا دیجیے گا. میں تو چاہ رہا تھا کہ لائیو ہی سارا وہ بنائیں چلیں, وہ بن گیا, ادھر صفوف تیار ہو گیا. ہم اس کے انگریڈینٹس بتا دیتے, 3 انگریڈینٹس ہیں جو آپ بتا رہے تھے, کیا کیا ہیں؟ جی یہ ہے آملہ, جس پہ بہت ساری بات, بہت سارے پروگرام, بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں دماغی امراض کے لیے اور نظر کی کمزوری کے لیے, دماغ کی خشکی کے لیے. یہ آملہ کے چھلکا لینا ہے اپنے, چھلکا آملے کا. اچھا یہ خشک والا جو چھلکا ہوتا ہے یہ وہ؟ ہاں جی یہ والا خشک کیا ہوا ہے یہ چھلکا, اس میں گٹھلی نہیں ہے. اوکے ہاں جی یہ والا چھلکا آپ نے لینا ہے. 50 گرام لے لیں, 20 گرام لے لیں. ہمارا یہ وزن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی کم از کم آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے, وہ پھر اس کے بعد بتائی جاتی ہے. اس کا چھلکا کیوں؟ یہ آملے کا چھلکا, اس کی گٹھلی یوز نہیں ہوتی ہے, گٹھلی کسی اور مرض کے لیے یوز ہوتی ہے. اس نسخے کے اندر جو ہے وہ صرف اس کے چھلکے یوز ہوتے ہیں. اچھا ہاں جی آملے کا چھلکا لینا ہے آپ نے. 20 گرام لے لیں یا 50 گرام لے لیں, برابر جتنا پیسنا چاہیں آپ. یہ کشنیز ہے, اس کو آپ نام آتا ہی ہوگا, ثابت دھنیا, یہ سوکھا دھنیا. اوکے ہاں جی سوکھا دھنیا جس کو کہتے ہیں. تو ثابت دھنیا بھی تو یہی ہے نا, ثابت ہوتا ہے بس. ثابت دھنیا, ہاں جی بالکل. ہاں ثابت میں دھنیا سمجھا تھا ساگو دھنیا. نہیں ثابت دھنیا مطلب ثابت ہوتا ہے. جی جی ثابت. کشنیز, سوکھا دھنیا. دھنیا کے بارے میں مشہور ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جس کو نیند کے ہچکولے آ رہے ہوتے ہیں, گر رہا ہوتا ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے تو دھنیا پیتا ہے, تجھے نیند کیوں آ رہی ہے, یہ والا دھنیا. جی اس لیے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جی جی کشنیز ہے, یہ سوکھا دھنیا لینا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے استخدوس. اچھا جی یہ ایک پھول ہوتے ہیں. یہ کستون دنیا سے آیا ہے کوئی؟ یہ استخدوس ہے, اس کو آپ گوگل پہ لکھیں گے تو اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے دماغ کا جھاڑو. جی آپ اس کو لکھیں گے دماغ کا جھاڑو, جی اس کا معنی ہی یہی ہے دماغ کا جھاڑو. مطلب یہ دماغی جتنے امراض ہیں اس کو یہ صاف کرتا ہے. اوہ مائی گاڈ اتنی تیز خوشبو, جی جسٹ لائک اے پرفیوم. جی یہ استخدوس ہے, دماغ کا جھاڑو, مطلب یہ دماغ سے خشکی صاف کر دے گا, یہ دماغ کے اندر رطوبتیں جو ہیں وہ اس کو بیلنس رکھے گا. جتنے دماغی امراض ہیں اس کے لیے یہ اکسیر سمجھا جاتا ہے ہربل کے اندر. یہ خوشبو کتنی اچھی ہے. جی جی حالانکہ یہ تازہ نہیں ہے, پنساری سے ملا ہے. اگر یہ تازہ ملے تو پھر اس کے اور بہت ساری جو ہے وہ ہوتی ہے خوشبو. جسٹ لائک اے پرفیوم. جی جی بالکل. یہ 3 چیزیں ہیں اور ایک کوزا مشری ہوتی ہے, مشری جس کو بولتے ہیں. اچھا ان تینوں چیزوں کو 50 گرام یہ ہے, 50 یہ ہے, 50 یہ ہے اور 50 گرام ہی اس میں کوزا مشری ڈال دینی ہے. اچھا کوزا مشری, ہاں جی مشری ہوتی ہے. چینی ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیں, لیکن کوزا مشری ایک ہوتی ہے وہ بنائی گئی ہوتی ہے, مشری پنساری سے مل جاتی ہے. اچھا یہ بنا کے آپ نسخہ رکھ لیں. یہ ایک علاج ہے, آپ اس کو اپنی گاڑی میں رکھ لیں, اپنے آفس میں رکھ لیں. گاڑی میں چلاتے ہوئے پی جائے نا, مطلب یہ کھاتے ہی جو ہے وہ نیند نہیں آئے گی. گاڑی میں کیوں رکھوا رہے ہیں مجھے, مطلب کیونکہ اب تھوڑا سا منہ میں رکھ کے اس کا لعاب لیتے رہنا ہے. اچھا ہاں جی اس طرح سے کھانی ہے, تھوڑا تھوڑا کھا لیا, تھوڑا منہ میں رکھا ہے, اس کا لعاب لے لیا. گاڑی چلاتے وقت ہی کیوں مجھے ٹینشن, مطلب اتنی ٹائم ہے, دوپہر کے ٹائم پہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ادھر ہی تو بندہ نہیں آپ کہیں سیر کے لیے نکل گئے ہیں, آپ کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, تو تھکاوٹ کے دوران جو ہے وہ آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. سوئے گا تو نہیں بندہ گاڑی, بالکل کھاتے ہوئے اس کا سونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف دماغ کی جو خشکی ہے اس کو بیلنس پر رکھنے کے کام آئے گا. سر یہ جو آج آپ کا شو ہے نا, یہ تو میرے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میں تو دن کے ٹائم پہ مجھے میڈیکلی بالکل منع ہے, میں گاڑی نہیں چلا سکتی دن کے ٹائم پہ. اگر کسی کو بٹھایا تھوڑا دیر ڈسٹینس ہے, کو 10 منٹ کا 5 منٹ کا تو ٹھیک ہے. میرے بچی کا اسکول کا میرے گھر سے ڈفرنٹ جو ڈسٹینس ہے وہ کوئی 22 منٹ کا 20 منٹ کا ہے, تو اس دوران میں کوئی 2 مرتبہ گاڑی روک کے رستے میں سوتی ہوں اگر میں چھوڑنے چلی جاؤں. میرا اتنا جینوئن مسئلہ ہے, پتہ نہیں دھوپ دیکھ کے میری آنکھیں 5-6 کلر کی ہو جاتی ہیں. آپ کو گاڑی میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں سر میں تو ویسے ہی میں نیند کی دکان ہوں, سوتی رہتی ہوں, میرا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے اگر ڈرائیور نہیں ہے. بچی میں اسکول نہیں چھوڑ سکتی, جینوئن مسئلہ ہے نیند کا. صحیح. جبکہ رات کو ٹائم پہ سوتی ہوں میں 10 بجے سو جاتی ہوں. گاڑی میں کالی مرچ رکھیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر میں ٹھنڈا پانی رکھ رہی تھی. نہیں ٹھنڈا پانی سے اور نیند آئے گی. اچھا یہ کالی مرچ رکھیں, آپ جب کو نیند آنے لگے 5 کالی مرچ منہ میں رکھ کے چبا لیا کریں, نیند نہیں آئے گی. سر واہ یار آپ نے تو میرے کام آسان کر دیے. چلو یہ شو میرے لیے بھی ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کو میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شو آپ کے لیے نہ ہو, تو ایک چیز آپ کے لیے نکل آئی. سر یہ اچھا دیکھیں نا, نکلا ایک نیند اور ایک نیند کے بغیر والا. اچھا اب یہ پاؤڈر ہم نے کتنا استعمال کرنا ہے جو آپ نے نیند کے لیے بتایا؟ ہاں جی اس کا چھوٹا آدھا چائے والا چمچ, چھوٹا چائے کا آدھا چمچ. ہاں جی آدھا چمچ جو ہے نا, یہ لینا ہے صبح, دوپہر اور شام, 3 ٹائم پہ. یہ ٹوٹکا نہیں ہے, یہ عارضی نہیں ہے, کوئی چٹکلا نہیں ہے, یہ علاج ہے.
اوکے. اس کو آپ مسلسل کچھ وقت کے لیے اپنے استعمال میں رکھیں گے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جو نیند نہ آنے کی بیماری ہو چکی ہے وہ اللہ کے فضل سے اس سے بہتر ہو جائے گی. ارے واہ. اور یہ دوسرا یہ پمپن ہاں جی، سیڈز کے ساتھ یہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نسخہ علیحدہ ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں. خشخاش ٹھیک ہے یہ ہے. ٹھیک ہے سر. یہ خشخاش والا ہم بریک کے بعد بتاتے ہیں، مگر یہ والا نسخہ جو آپ نے بتایا کہ آپ نے مسلسل علاج ہے، اس کو کھاتے کھاتے کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کا عادی ہو جائیں گے، ایڈکشن ہو نہیں جائے گا؟ بالکل نہیں ہے. یہی تو ہربل ادویات کا فائدہ ہے کہ یہ ہیبیٹڈ نہیں کرتی ہیں ہاں لوگوں کو. بجائے اس کو کھائے بغیر نیند ہی نہیں آتی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. علاج کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوارضات جن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے یہ ان کو ٹھیک کریں گے تاکہ دماغی طور پر آپ ریلیکس ہو سکیں تو اس کے ساتھ نیند بہتر آ سکے. ٹھیک ہے. یہ خشخاش والا نسخہ ہم آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں بریک کے بعد. رہیے ساتھ.